بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاداب سپیکس کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض۔ اور دوستو، آرمی ایکٹ میں جو ہے 1952 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس میں بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں جو میں آپ سے آگے جا کے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پر سپریم کورٹ میں بھی سوالات اٹھائے گئے تھے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ بل سینٹ سے جیسے منظور ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ بہت سے سوالات کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ کو مل گیا ہے۔ آج کی اس ویلاگ میں یہ بات کروں گا کہ بہت سے نکات ہیں، لیکن سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ نقطہ کون سا ہے جس بنیاد پہ، جس کی وجہ سے اس ایکٹ کو منظور کروانا پڑا، 1952 آرمی ایکٹ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کے بعد میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا ہے۔ آرمی فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ ہے فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ آگے آ جاتے ہیں، سرکاری حیثیت میں سلامتی اور مفاد سے متعلق، ملکی مفاد سے متعلق حاصل معلومات کا انکشاف کرنے والے غیر مجاز شخص کو 5 سال تک قید ہو سکے گی۔ بڑی امپورٹنٹ شک ہے یہ بھی جو ہے سرکاری حیثیت میں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں جب میں ایک عام آدمی ہوں، میں اگر کوئی چیز ڈسکس کرتا ہوں تو یہ میرے پر کوئی خاص پابندی نہیں لگتی، لیکن میں ایک بڑی سٹیٹس پہ رہا ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان رہا ہوں، اور بطور وزیر اعظم جو چیز میرے ساتھ شیئر کی گئی تھی پاکستان کے انٹرسٹ کی، اور اس میں خدا نخواستہ پاکستان کے مفاد کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے میرے منہ کھولنے سے، تو وہ مجھے منہ بند رکھنا پڑے گا۔ تو بطور وزیر اعظم کے ایک بڑی سیٹ ہے، اور ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، ہر چیز اس کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ تو سرکاری حیثیت میں سلامتی اور مفاد سے متعلق حاصل کرنے کے انکشافات کرنے والے غیر مجاز شخص کو 5 سال تک قید سزا سنائی جائے گی۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ بطور اہم سیٹ آپ کے پاس اگر ہے اور آپ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز جس سے ملکی سالمیت کو خدا نخواستہ خطرہ ہے تو وہ آپ قابل دست اندازی قانون ہوں گے۔ ترمیمی بل آرمی چیف یا با اختیار افسران کی اجازت سے معلومات ظاہر کرنے والے شخص کو سزا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب با اختیار شخص ظاہر ہے آرمی چیف ہیں یا وزیر اعظم ہیں، یہ دو ہیں جن کے پاس تمام حساس معلومات ہوتی ہیں۔ تو اب اس بل کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر آرمی چیف یا مجاز اتھارٹی با اختیار افسر، اس میں جو ہے وہ سیکرٹری دفاع بھی ہو سکتے ہیں، اگر کسی کی پرمیشن سے یا وزیر اعظم کی پرمیشن سے اجازت دی جاتی ہے، معلومات ظاہر کی جاتی ہے، تو اس کو قابل دست اندازی قانون نہیں کہا جائے گا۔ ترمیمی بل پاک افواج کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ ترمیمی بل پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہماری بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پر بھی، پھر نیشنل چینل پر بھی ایسی ظاہر کر دی جاتی ہیں، اور پھر جس سے آرمی کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے یا ملک کے نقصان پہنچا ہے یا افواج پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے، ان کا مفاد ظاہر ہے ملک سے ریلیٹڈ ہی ہے، تو وہ پھر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے اس کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا سکتے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ان تمام معاملات کے اندر آتے ہیں۔ ترمیمی بل پاکستان فوج اور افواج کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس میں آئے گا، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے وہ تو انتہائی افسوسناک، یعنی کہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے ہی اپنے لوگ یہاں سے جا کے اپنے ہی افواج پر حملہ کریں گے، اور اس طرح کا حملہ کریں گے کہ توڑ پھوڑ، آگ لگا دی، سب کچھ جو کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ کیا گیا، اور باقی جو شہداء کے جو وہ مجسمے نظر آتش کیے گئے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ اس کے حوالے سے میری ذاتی سوچ کیا ہے، رائے کیا، یہ میں آپ سے
پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس جیسا ناقابل برداشت واقعہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آگے۔ بل کے تحت کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ، استعفے اور برطرفی کے بعد 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ سرکاری ملازم میں ظاہر ہے ہمارے جو آرمی کے جو لوگ ہیں یہ بھی ہوں گے کہ آپ ریٹائرمنٹ ہے، یہ تو بالکل بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آج آپ ریٹائر ہوں، کل آپ کہیں جی میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہوں، آپ نے اپنا کوئی سیاسی دفتر بنا لیا ہے، یا ایون ججز ہیں یا عام بیوروکریسی میں سے ہے کہ جب آپ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں، یہ قانون تو خیر بیوروکریسی کی حد تک پہلے بھی موجود تھا، ججز بھی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال تک وہ میڈیا سے بھی بات نہیں، انٹرویو نہیں دے سکتے، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اب یہ چیز یہاں پر بھی کلیئر کر دی گئی ہے۔ سیاسی سرگرمیاں ہمیشہ نہیں لے سکیں گے، سیاسی سرگرمیاں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر 2 سال تک کی سخت سزا سنائی جا سکے گی۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی یہ بھی کہ پہلے تو میرے نالج میں ایسا وہ نہیں تھا کہ اگر کوئی 2 سال تک ظاہر اخلاقی طور پر تو وہ ایک پابند ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی سیاست میں حصہ لیتا ہے یا لینے کی کوشش کرتا ہے، اندرونی سیاست یا بیرونی سیاست، تو اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہو سکے گی۔ پاک فوج کے خلاف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی پاک فوج کے خلاف یہ جو سوشل میڈیا پر مواد ڈال دینا یا اس طرح کی، مطلب سب سے حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اپنی فوج کے خلاف، اپنے ہی فوجیوں کے خلاف جو دن رات قربانیاں دیتے ہیں، جو دن رات سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم گھر سکون سے سوتے ہیں، یقین کریں کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے ہمسائے دائیں بائیں بیٹھے والے آپ کو گھروں میں سونے نہ دیں، آپ گھروں سے باہر نہ نکل سکیں، گھر کے اندر بھی آپ محفوظ نہ رہیں، اتنے خوفناک دشمن ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں اور یہ ہمارا دفاع کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے ذہن کے مطابق کوئی بھی فضولیات بات کریں گے تو اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس قانون کے اندر سزا کی گئی ہے، اب سزا ہوگی۔ اچھا، پھر ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اب اگر کوئی حساس ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہے اس کی، اس طرح کی ڈیوٹی ہے، تو وہ 5 سال تک جو ہے وہ 5 سال تک وہ دوبارہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں، یعنی کہ جو عام شخص ہے وہ 2 سال تک، لیکن جو حساس ہے وہ 5 سال تک حصہ سیاست میں نہیں لے سکے گا۔ تو اس لیے اب یہ باتیں بھی جو کی جا رہی تھی کہ وہ فلاں صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ اپنے فلاں کے پی کے علاقے میں ہیں اور وہ اپنی سیاست بھی شروع کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں نہ کاکا نہ، ابھی نہیں، ابھی ایسا نہیں کریں گے، 5 سال ان کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر دیکھیں گے 5 سال کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو دوستو، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔